حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ملی و اسلامی نوجوان بھائیوں، آج موضوع خطابت ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ آج خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو کریں، ان چیزوں کو کریں ہم جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے۔ ایک اہم بات اعمال کو ذکر کرنے سے پہلے ہم اور آپ یہ ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ جنت جو ہے اعمال کے ذریعے سے صرف ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اعمال کریں گے ہم جنت میں جانے والے اور ہم کو جنت مل جائے گی، نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہمارے اوپر نہ ہو جائے تب تک ہمیں اور آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ اعمال جو ہیں جنت میں لے جانے والے، یہ سبب ہے جنت میں جانے کا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے اعمال کی وجہ سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، میں بھی اپنی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل و کرم نہ کر دے تب تک میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے عمل کی وجہ سے صرف جنت نہیں جا سکتے، ہاں یہ سبب ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہم پر فضل و کرم نہ کر دے۔ تو آج ہم چند ایسے اعمال کا ذکر کریں گے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کے جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ جب تک ہم اور آپ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، جب تک ہم اور آپ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کو اقرار نہیں کریں گے، جب تک ہم اور آپ توحید کو نہیں مانیں گے، تب تک ہم اور آپ میرے پیارے بھائیوں جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بیچ میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو 5 وقت مسجد میں آتے ہیں اور ہر نماز میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور پھر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، اگر کسی کو دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، اگر کسی کو
مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے رہے ہیں، غیر اللہ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو آپ یو پی کے اندر چلے جائیں، اتر پردیش کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو بہت ساری مثالیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ میں نے یو پی کے اندر دیکھا، کیونکہ میری عالمیت اور فضیلت یو پی کے اندر ہوئی۔ آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں اجمیر چلے جائیں، آپ نظام الدین کی درگاہ میں چلے جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے باضابطہ گھومنے بھی جاتے تھے، چھٹی کے موقع پر جاتے تھے کہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ عورتیں برقع پہن کے آتی ہیں اور قبروں کے اوپر سجدہ کر رہے، میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا۔ سجدہ جو اللہ کو کرنے چاہیے کہ قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں اور بیٹھ کے وہیں پہ کہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے کہے مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو جھونکے آگ پہ بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے جس کی شوق سے چاہے، نبی کو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں خلل اس سے کچھ آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ شعر جو لگ بھگ 100 سال پہلے کہا تھا، آج 2026 چل رہا ہے، آج 2026 ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج لوگ جو ہے چاند پہ پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی میں اور سماج میں کوئی کہے تبدیلی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی سوسائٹی میں جو مقام اللہ کا ہے، وہ درجہ اللہ کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو کہے نبی کا کہے مقام ہے، وہ نبی کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم شرک کریں گے، جب ہم اللہ کی توحید کے ساتھ گڑبڑی کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پر مرغے ذبح کریں گے، جب ہم اپنے بچوں کو لال کالے تعبیز پہنائیں گے، جب ہماری توحید کے اندر گڑبڑی ہوگی، میرے پیارے بھائیوں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی میرے پیارے بھائیوں؟ اور ایک بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ کہ صرف توحید کا اقرار کر لینا، زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ توحید کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی طریقے سے توحید کے اوپر خاتمہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ساری زندگی اگر ہم توحید پر رہیں اور مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اور توبہ کیے بغیر ہم اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی بخشے گا نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بخشے گا نہیں۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اس گناہ سے بچا جائے، اور مرتے دم تک ہمیں اپنی توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اور کوشش یہ کی جائے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو
ایمان کی حالت میں ہوں، توحید کی حالت میں ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے، اے مسلمانوں تمہیں کہے موت نہ آئے مگر کہے توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ تو معلوم یہی ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ صرف توحید کا زبان سے اقرار کر لینا، لا الہ الا اللہ کا کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے کہ مرتے دم تک، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ ابو جہل کا نام تو، ابو طالب کا نام تو سنا ہوگا۔ ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ نبی کریم ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، پوسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے ابو طالب۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، ابو طالب کے پاس سب کچھ تھا مگر توحید نہیں تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ جب آخری ٹائم آیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ام قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کہے کلمہ توحید کا اقرار کر لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اس بات کی گارنٹی لے رہا ہوں کہ میں اللہ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے سے بحث کروں گا، میں کہوں گا کہ اللہ میرے چچا نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا تھا، اس کو جنت کے اندر ڈال دو، اس کو میرے چچا کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے چچا کو، مگر وہیں پر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کہے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں گروہ گھنٹال کہے وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ مکار جو کہے وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اترغبوا عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میرے پیارے بھائیوں آج ہم لوگ کا حال یہی ہے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کرنا ہے، باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو کسی کو جو اپنے آپ کو کہے حنفی کہتے ہیں، شافی کہتے ہیں، اسی طریقے سے کہ حنبلی کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو کہ ہم جس مذہب پر ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ مین چیز ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو جب کہے اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، تو ان دونوں نے کہا کیا تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ میرے پیارے بھائیوں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی، مگر اس نے کہے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخری جو جملہ انہوں نے کہا کہ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں عبد المطلب کے مذہب پر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چچا کو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ انہوں نے مجھے پالا تھا، اس کے وجہ سے ان کے عذاب میں ہلکا پن کیا جائے گا، مگر میرے چچا کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں تو یہی معلوم ہوا کہ آپ کا باپ جو ہے آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں، آپ کا خاندان، آپ کا باپ، آپ کا چچا کوئی کام آنے والا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں عمل جو ہے آپ کے یہاں کام آئیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں ہم جس مذہب پر ہیں، جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، اس مذہب پر غور کریں
کہ ہم جس فرقے پر ہیں وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو ہمیں اور آپ کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ یار ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے, کیونکہ آج ہمارے لیے میرے پیارے بھائیوں قرآن و حدیث نمونہ ہے. جب ہم اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی. تو میرے پیارے بھائیوں مرتے دم تک ہمیں توحید کی حفاظت کرنی ہے, اور جو ہے ہمارا خاتمہ بھی اس پر ہونا ضروری ہے. اور آپ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں خاندان نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا خاندان کتنے بڑے تھے, آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کے پیارے فرماتے ہیں من بد به عمل ولم یسر به نسبه. اللہ اگر آپ اعمال میں پیچھے ہیں, آپ کے پاس اعمال نہیں ہے, اور آپ خاندان میں بہت آگے ہیں, آپ کا خاندان بہت لمبا ہے, اللہ تعالیٰ کے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کو آپ کے خاندان سے کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعمال سے مطلب ہے, آپ کی توحید سے مطلب ہے, آپ کا اخلاق سے مطلب ہے. میرے پیارے بھائیوں, تو کوشش یہی کی جائے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں مرتے دم تک, اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو. میرے اسی لیے اللہ کے پیارے فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا مرنے سے پہلے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنت کے اندر کہ اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے, وہ توحید ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان اور نیک عمل, یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 کے اندر فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا, نیک عمل کیا. یعنی اگر ہم نے زبان سے اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو اسے ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت بھی کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے یہ اپنی زبان سے اقرار کیا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ, کہ محمد اللہ کا رسول ہے, تو ہم نے اسے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت بھی کیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیا, اولئک اصحاب الجنہ, ایسے لوگ جنتی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آج جمعہ کا دن ہے, بہت سارے بھائی سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی میرے خیال سے. اگر کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے. اس کے مال میں, اس کے اولاد میں, اس کی تمام چیزوں میں ایک نور عطا کیا جاتا ہے, ایک برکت عطا کی جاتی ہے. تو اگر کسی نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی تو سورۃ الکہف کی آخری آیت ضرور تلاوت کی گئی. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا, نیک عمل کیا. اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا. قرآن کریم اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ صرف عمل کرو. اللہ نے کہیں بھی, اللہ نے ہر جگہ پر یہ کہا کہ عمل صالح کہو, عمل صالح کیا کرو. تو صرف معلوم یہ ہوا کہ عمل کرنے سے کام نہیں چلے گا, عمل صالح کرنا ہوگا. اب عمل صالح کیسے ہوگا, عمل صالح کسے کہتے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ عبادت کر رہے ہیں, کوئی بھی عبادت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو,
کوئی بھی عبادت ہو آپ کر رہے ہیں تو اس میں کہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ یہ پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے ہوئے پر کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں وہ نبی سے ثابت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی طریقے پر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ عمل صالح کہلائیں گے۔ اگر آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں اور وہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، کسی کو خوش کرنا مقصود ہو، کسی کو راضی کرنا مقصود ہو اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر موجود نہ ہو، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے نہیں دکھایا، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، میں بہت ادب کے ساتھ بول رہا ہوں ان لوگوں کو کہ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، یہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے عید میلاد النبی، لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کھول کر دیکھیں گے تو کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اور یہ جب قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ بدعت کہلائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہ سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا جائے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو عمل صالح کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت ہو، وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، تب جا کے عمل صالح کہلائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہیں جو ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے جانے والی ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ اسی طریقے سے تقوی اور بہترین اخلاق، یہ چیز بھی ہمیں جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، آپ کا اخلاق بہتر ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا اعمال ہے جس کے کرنے سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، فیئر آف اللہ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وحسن الخلق، بہترین اخلاق۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، اگر آپ اچھے اخلاق کا مالک ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ میرے پیارے بھائی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، لوگوں سے جب ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں کوئی آدمی، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ متقی آدمی ہے، یہ تقوی والے آدمی ہیں۔ لیکن تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائے وہ متقی آدمی ہے، وہ تقوی والا آدمی ہے۔ حضرت علی نے ایک ایک کر کے گنتی کر کے فرمایا، نمبر 1 الخوف من الجلیل، جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، اچانک اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ نمبر 2 والعمل بالتنزیل، اور تقوی یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیا جائے، اسلام کے اوپر عمل کیا جائے، شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، اللہ کی باتوں کو مانا جائے، رسول کی باتوں کو مانا جائے۔ نمبر 3
نمبر 3 کیا ہے؟ والرضا بالقلیل، اللہ نے جو بھی تقویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت عطا کی ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم نعمتوں سے نوازا ہے، ان کی روٹی کہے ان کی وہ جو ہے اچھے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کم نوازا ہے اس کو، پھر بھی وہ کہ جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت عطا کی ہے آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ نمبر 4 والاستعداد لیوم الرحیل، اور تقویٰ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کی تیاری کی جائے، آخرت کے دن کی تیاری کی جائے، کہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کہے تیاری کی جائے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ آج بہت سارے لوگ کا ماننا ہے کہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، وہابی لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ اصل تو جو اہل حدیث ہے وہابی نہیں ہے، وہ جو اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اہل حدیث کو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث جو ہیں وہ اہل حدیث ہی ہیں، وہ کہ وہابی نہیں ہیں۔ تو بعض لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اہل حدیث لوگ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62، 63، 64 کے اندر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کا ولی وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور نہ ان کے اوپر کوئی غم آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے ولیوں کا مقام بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ یہ اللہ حقیقت میں تیرا ولی کون ہے؟ آج ننگا گھومنے والا اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، آج شراب پینے والا، اسی طریقے سے گانزا پینے والا اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والا ہو اور متقی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ دنیا کے اندر بھی خوش رہے گا اور آخرت میں بھی خوش رہے گا، یعنی آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تقوی اور کہے بہترین اخلاق، یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے جانے والی ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 13 کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر ہیں، اس راستے پر جو ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے، یا نعوذ باللہ اس راستے پر جو ہمیں جہنم تک لے کر جانے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے، یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے جانے والی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا اللہ کے نبی میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ، کہے اپنے والدین سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، یا اللہ کے نبی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ کے نبی
جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں، جب تک میں آپ کی دیدار نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا، میں بے قرار رہتا ہوں جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں۔ اللہ کے نبی، میں سوچتا ہوں کہ ایک دن میں مر جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور میں تو ایک عام آدمی ہوں، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا اور جنت میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا، آپ کی دیدار کرنا چاہوں گا، تو کیسے ہوگا؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، آپ تو رسولوں کے ساتھ رہیں گے، آپ تو پیغمبروں کے ساتھ رہیں گے، میں آپ کو اگر دیکھنا چاہوں جنت کے اندر تو کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ کہیں وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ صحابی نے جب یہ کہا کہ اللہ کے نبی، میں جنت میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا تو کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے جب تک کہ جبریل علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو نبی کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی مانے گا، جو اللہ کی مانے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا، وہ کہے نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ لوگ جو جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، کون وہ بد نصیب لوگ ہیں جو جنت میں، جس کو آپ جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ جانا نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی قد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں، قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کریں، تب جا کے میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 کے اندر فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی باعتم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ مومن جہاد کرتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، اور مارے بھی جاتے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی وعدہ کیا، انجیل کے اندر بھی وعدہ کیا ہے، اور تورات کے اندر بھی وعدہ کیا ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی وعدہ کو کون پورا کر سکتا ہے؟ فاستبشروا، تو یہ مسلمانوں تم خوش ہو جاؤ اس بیع پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اگر ضرورت پڑے تو اگر ہم جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو دنیا کے اندر واپس کیا جائے، وہ دنیا کے اندر آنا چاہے گا، نہیں آنا چاہے گا، لیکن
شہید جو ہوا ہے، شہید ہو کر کہے وہ مرا ہے، تو تمنا کرے گا. کیوں تمنا کرے گا؟ کیونکہ وہ مقام، وہ درجہ اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ پا چکا ہے، اس لیے وہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر کہ بھیج دیا جائے. فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر ایک اور مرتبہ بھیج دیا جائے اور 10 مرتبہ قتل کیا جائے. تو میرے پیارے بھائیو، جہاد فی سبیل اللہ یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے. کہے نمبر 6، کہ چھٹی چیز جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر جانے والی ہے وہ ہے توبہ. اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے. ایسے تو بہت ساری کہے چیزیں ہیں، اعمال ہیں جو ہمیں آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں ٹائم کی وجہ سے کہ ان سارے اعمال کو بیان کرنا مشکل ہے. صرف میں ایک دو ہلکا مختصر طور پر کہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ توبہ کریں. ہم توبہ اگر ہم کرتے ہیں، کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اتنا گناہ کیا، اتنا برائی کی، ہم نے اتنی برائی کی، اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جب اللہ تعالیٰ کہ 100 قاتل کو معاف کر سکتا ہے، 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے، جو برائی ہو گئی ہے، ہم ان گناہ سے، ان برائیوں سے اللہ سے معافی مانگیں. توبہ کے لیے 3-4 شرطیں ہیں، میں صرف شرط گرا دے رہا ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو توبہ کے بعد چھوڑ دیں، کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں آج سے، انشاءاللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس پر شرمندہ ہوں، کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ برائی ہو گئی ہے، یہ اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں، پسماندہ ہوں. دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا. 3 شرط ہے توبہ کے لیے. چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ اگر وہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہیں، کسی مسلمان کو آپ نے مار دیا ہے، گالی گلوچ کیا ہے، جو سب آپ نے بولا ہے ان کو، اسی طریقے سے آپ نے ان کا مال لے لیا ہے یا زمین کو ہڑپ لی ہے اور آپ توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد میرے پیارے بھائیوں سب سے خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، 100 قاتل کو معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد ایسا ہے کہ جب تک آپ جس بندے کو تکلیف پہنچائے آپ نے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر جانے والی ہے، وہ علم دین سیکھنا، قرآن و حدیث کی باتوں کو سیکھنا، درس قرآن میں آنا، درس حدیث میں آنا، دین کو سیکھنا، یہ بھی ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر جانے والی ہے، وہ ہے نفلی نمازیں پڑھنا. جتنی کثرت سے ہو سکے ہم اور آپ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر جانے والی ہے. میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.